الرحمن الرحیم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ مومن رب کے سوا کسی بھی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کے دل میں ڈر، اس کے دل میں خوف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ مخلوقات میں سے اس کے دل میں ڈر کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے سمجھ لیا جائے کہ میرے دل میں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ آج جو عالمی سازشیں ہیں ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں، کبھی ہمیں کسی جراثیمے سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی کسی جراثیمے سے ڈرایا جاتا ہے، تو مومن رب سے ڈرتا ہے، رب کے علاوہ کسی شے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ ہماری حفاظت کا ذمہ وہ اللہ پاک نے لیا ہے، اللہ مومن کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، دریا کے کنارے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو دریا کی طرف آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ رہے، انہوں نے دیکھا کہ دریا میں سے کچھوا ہے جو نکل رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کچھوا بچھو کی طرف آ رہا ہے اور بچھو کچھوے کی طرف آ رہا ہے۔ تو بزرگوں نے کیا دیکھا کہ بچھو کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا اور وہ دریا پار کرنے لگے۔ تو وہ اللہ والے بھی جو تھے وہ ان کے پیچھے چل پڑے ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے۔ وہ کچھوا اور بچھو ایک ایسے درخت کے قریب پہنچے جہاں پر ایک اللہ والا آرام کر رہا تھا۔ اس اللہ والے کے قریب ایک سانپ بیٹھا تھا جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ تو بچھو نے فوراً ہی اس سانپ کو ڈس لیا اور سانپ سے لڑائی کرنے لگا۔ بچھو اور سانپ آپس میں لڑائی کرتے کرتے دونوں مر گئے، اور اللہ والا جو تھا وہ آرام سے لیٹا رہا۔ اللہ والے کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو مومن وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی شے سے بھی ڈرتا نہیں ہے، اور مومن کی جان کی حفاظت وہ میرا اللہ خود کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو لاکھوں تلواریں ہوں، بندہ مومن کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کسی محافظ کو اپنے ساتھ رکھا کریں، تو حضرت علی پاک فرمانے لگے میرا قاتل آسمان سے آئے گا اور میرے قاتل کو کوئی بھی محافظ روک سکتا نہیں۔ تو قاتل سے مراد یعنی اسرائیل علیہ السلام جب آئیں گے تو کوئی بھی چیز اس کو روک نہیں سکتی، انہوں نے آ کر رہنا ہے۔ بہت قدیمی بات ہے، صوفیاء فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور جناب اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے 1 سال کی مہلت دے دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مہلت دے دی۔ تو 1 سال کے اندر اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے محل کے اندر تقریباً 100 کمرے اس نے تیار کروائے، اور ہر کمرے کے باہر ایک ایک محافظ کھڑا کیا۔ جب سال پورا ہوا اور وہ ہر دروازے کے تالے لگا کر بیٹھ گیا، جب سال پورا ہوا تو اسرائیل علیہ السلام پھر پہنچ گئے، فرمایا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہنے لگا اچھا 1 دن اور دے دے۔ وہ بادشاہ بڑے غصے ہوا اپنے محافظین پر اور سب کی گردنیں قلم کروا دی، ایک کی جگہ 3 محافظ کھڑے کر دیے اور دروازوں کو تالے لگوا دیے۔ جب اگلا دن آیا تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے کمرے میں، کہا بھائی کون ہو؟ کہا موت کا فرشتہ ہوں۔ اس نے کہا 1 دن کی اور مہلت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، اب مہلت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے اس وقت بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب تک وہ نہ چاہے دشمن جو مرضی کرتا رہے، چاہے جتنی مرضی سازش کر لے، وہ بندہ مومن کی جان کو نقصان ہے نہیں پہنچا سکتا۔ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے بھی اسی چیز کو بیان کیا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کیا مطلب کہ روح محمد جب تک اسلام ہمارے سینے میں ہے،
ہم اللہ کے علاوہ کسی شے سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور جب اسلام نکل جاتا ہے اور انسان ڈرنے لگ جاتا ہے اور بھی چیزوں سے، تو پھر سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے تو ایماندار صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور شے سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔